بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں عالم اسلام کے ایک مبلغ، مکتب اہل بیت کے مروج، تعلیمات محمد و آل محمد کے ایک عظیم الشان خطیب اور فضائل و مناقب مولا علی اور کربلا والوں کے مصائب کے بیان کرنے والے ایک کامیاب خطیب، یعنی حضرت علامہ الحاج مولانا سید محمد عون نقوی رحمۃ اللہ علیہ، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، نور اللہ مرقدہ الشریف، ان کی رحلت کی خبر آپ کو دے رہا ہوں۔ میں ان کا چھوٹا بھائی ہونے کی سعادت رکھتا ہوں۔ ایک ایسے عالم دین، ایک ایسے مبلغ، ہمارے دادا بھی ذاکر اہل بیت، ہمارے والد بھی، ہماری تربیت میں ان کا بڑا حصہ، بڑا کام۔ میں مولانا محمد عون نقوی کی رحلت پر صرف اتنا کہوں گا کہ صرف خانوادہ متاثر نہیں ہوا ہے، ان کی بچیاں، ان کے بچے، ابھی ماں باپ زندہ ہیں، اللہ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر باقی رکھے، بلکہ مجھے تو اب تک جب سے میں پرسہ اور تعزیت لے رہا ہوں، ہر شخص اس انداز سے مجھ سے بات کر رہا ہے کہ شاید اس سے زیادہ کسی سے ان کی قربت نہیں تھی۔ یعنی ہر شخص، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے، وہ یہ کہے گا کہ میں سب سے زیادہ قریب تھا اور مجھ سے سب سے زیادہ قریب تھے۔ مولا علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں ایک فرمان ہے، فرماتے ہیں خالۃ الناس مخالطتاً، لوگوں کے ساتھ ایسے رہا کرو، ان متتم بکو علیکم، اگر مر جاؤ تو تم پر گریا کریں، وَإِنْ عِشْتُمْ حَنُّوا عَلَيْكُمْ حَنُّوا إِلَيْكُمْ، اور اگر زندہ رہو تو ملنے کے مشتاق ہوں۔ تو عون صاحب مولا کے اس فرمان پر مکمل عمل پیرا تھے۔ آج ہر شخص غمزدہ ہے اور مسلسل تعزیتوں کے پیغامات ہیں۔ میں پوری دنیا سے جو ان کی تعزیتی پیغامات ہمیں موصول ہو رہے ہیں اور پورے پاکستان سے، ان سب کا شکر گزار ہوں۔ ان کی علالت کے ایام میں جن لوگوں نے دعا کی، ان کے لیے دعا گو ہوں، اور اب التماس کرتا ہوں پورے عالم اسلام سے، تمام مسلمانوں سے، تمام محبان اہل بیت سے، تمام شیعان حیدر کرار سے، کہ کل 3 بجے ان کی تدفین اور نماز جنازہ کا اہتمام ہے، اور اتوار کے دن یعنی 2 دن بعد ان کی مجلس سویم ہے، امام بارگاہ شاہ کربلا ٹرسٹ رضویہ ناظم آباد کراچی میں۔ آپ اس میں شرکت فرمائیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ ماہ مبارک رمضان کی پہلی جمعرات اور جمعہ انہیں نصیب ہوا ہے، ان کی نیکیوں کے عوض اللہ ان کو، ماہ رمضان میں تو ویسے ہی اگر کوئی رحلت کر جائے اور دفنایا جائے تو وہ بخشیدہ ہوتا ہے، بخشا ہوا ہوتا ہے۔ تو کوتاہیاں، کمزوریاں، کوئی اگر ایسا کام ایسا دانستہ نادانستہ ہوا ہو تو اللہ کرم کرے گا، اور اس مہینے میں جوار امام حسین انہیں نصیب ہوگا، شفاعت اہل بیت انہیں نصیب ہے۔ میں آپ سب سے التماس کروں گا کہ ان کے لیے خاص طور پہ دعا کریں۔ ایک عالم کی موت عالم کی موت ہے۔ قبلہ عون نقوی صاحب سے میرا کوئی 20 سال کا تعلق تھا، واسطہ تھا، میرے مربی تھے، میرے بڑے بھائیوں کی طرح تھے، اور ہمیشہ انہوں نے میرے ساتھ شفقت فرمائی ہے، میرے ساتھ ان کی محبت تھی۔ میرے ساتھ کیا، آج ہر ملنے والا بندہ ہر یہی کہہ رہا ہے کہ عون نقوی صاحب شاید میرے ساتھ ہی اتنے قریب تھے۔ یقیناً قبلہ کے جانے کے بعد ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے۔ ایسے خطیب، ایسے عالم، ایسے ذاکر بہت کم پیدا ہوتے ہیں کہ جو بغیر کسی طمع کے، بغیر کسی لالچ کے، جب کبھی کسی نے فون کیا ہے، فون پہ ہی مجلس کے لیے پہنچتے تھے۔ ہر کسی کے دکھ اور درد میں شریک ہونا، غریب پرور انسان تھے، غریبوں سے محبت کرنے والے، غریب سے پیار کرنے والے۔ یقیناً یہ دکھ کی گھڑیاں ہیں اور پوری ملت غمزدہ ہے۔ قبلہ یقیناً اعلیٰ مقام پر ہیں، اور مولا اعلیٰ درجات بلند فرمائے، اعلیٰ مقام پر پہنچائے، مولا ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ملت تشیع مکتب اہل بیت علیہ السلام کو آج ایک اور بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اور مولانا محمد عون نقوی صاحب جو کہ خطیب توانا، ذاکر اہل بیت اور واقعاً دین کی بے لوث خدمت کرتے تھے، آج دنیا سے روانہ ہو گئے ہیں۔
ये नुकसान बहुत बड़ा नुकसान है। इस पे मैं इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ, महाराज किराम, उलमाए इज़्ज़ाम और तमाम मोमिन मोमिनात को, बिलख़ुसूसन मौलाना शहनशाह नक़वी साहब को, उनके घर वालों को तस्लियत अर्ज़ करता हूँ, इसलिए कि मौलाना मोहम्मद नक़वी साहब ने अपनी इस फील्ड में ज़ाकिरी को एक ख़ास लेवल तक पहुँचाया और ज़िक्र फ़ज़ाइल व मसाइब अहले बैत अलैहिस्सलाम को एक ख़ास अंदाज में पेश किया ताकि अहले सुन्नत भी इससे मुस्तफ़ीद हों। उम्मीद है अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह देगा। एक बहुत बड़ा पूरी कौम के लिए सानिया है ओन नक़वी साहब का दुनिया से रहलत करना। बहुत दुख है पूरी कौम को। मेरे तो बहुत अच्छे, बल्कि सबसे उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। मैंने अल्लामा साहब के साथ हज किया, उम्रा किए, कई ज़ियारतें की। मुझे ये सआदत हासिल हुई कि उन्हीं ने मुझे हज करवाया। मिलनसार इंसान ऐसे बहुत कम होते हैं जैसे अल्लामा साहब थे। पूरी कौम बहुत सोगवार है। बस हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जवार रहमत में जगह दे। अल्लामा सैयद ओन नक़वी साहब आज हम में नहीं है। बेहद अफसोस के साथ ये ख़बर आपको सुनाई जा रही है और ये एक मिल्लत के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और उस जैसी शख्सियत जो हर दिल अज़ीज़ शख्सियत भी थी और सब के चाहने वाले, सब उनके चाहने वाले, लेकिन परवरदिगार की मसला चाँद इसी में थी कि वो आज हम में नहीं है और हमने ये बहुत बड़ा नुकसान बर्दाश्त किया। और मिल्लत, तमाम की तमाम मिल्लत इस बात पर बहुत ज़्यादा अफसोस कर रही है और ये ख़बर हमारे लिए बहुत अफसोसनाक ख़बर है। हमेशा अपने छोटों से शफ़क़त फरमाते थे, अपने बड़ों की ताज़ीम फरमाते थे। जो एक वज़ादार और एक महज़्ज़ब आलिम होना चाहिए, मैं समझता हूँ कि हमारे क़िबला मौलाना मोहम्मद ओन नक़वी मरहूम साहब बिल्कुल वैसे थे। मौला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, मौला उन्हें जवार इमाम हुसैन में जगह अता फरमाए। ज़ाहिर भी थे, हाजी भी थे, क्या कहें, बहुत जल्दी पूरी कौम को रोता छोड़ गए। हमें हमेशा याद रहेंगे और वो कौम का एक असासा थे। मिल्लत सोगवार है और इस अलमनाक मौके पर हम उनके खानवादे से ताज़ियत करते हैं।